الله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبي المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. معزز و مؤکر اور ہمارے شہر ملکہ پور کی نہیں بلکہ ہمارے پورے علاقے کی بہت ہی معروف اور مستند شخصیت، میرے بہت عزیز دوست حضرت مولانا عبداللہ عارفی صاحب، جو آج کی اس پررونق مجلس کی روح رواں ہے، اور ہمارے مربی و محسن، نمونہ اسلاف، داعی اللہ، قوم ملت کا درد رکھنے والی بڑی شخصیت حضرت آغا چچا، جو اس مجلس کے سرپرست ہے، اور میرے ساتھ اس تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں حضرات علماء اعظام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، اور آپ تمام مبارک احباب، دوست اور پیارے طلبہ، الحمدللہ آپ کی سماعتوں کو داد دینا چاہیے. اصل جو پروگرام ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے. آپ نے اتنی سنجیدگی، اتنی متانت اور اطمینان اور پرسکون ماحول میں بچوں کا پروگرام سن کر، اور ان کی اتنی ماشاءاللہ حوصلہ افزائی، ہمت افزائی اور ستائش افزائی کی ہے کہ اس پہ رشک آتا ہے، اور قابل مبارکباد ہیں. خصوصاً ہمارے مولانا جمیل صاحب اور آپ کی پوری نوجوانوں کی ٹیم اور مسجد کے ذمہ داران، اور جنہوں نے بھی اس مجلس کو سجانے میں جو بھی محنت اور کوشش کی، اللہ ان کو بہترین بدلہ عنایت فرمائے. میں چند گزارشات، کیونکہ آ ہی گیا ہوں میں اب، حالانکہ ایسے وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ آپ کی سماعتیں اب جواب دے چکی ہیں، اور مجھے اچھی طرح تجربہ ہے کہ اب امت میں اتنی دیر تک آپ بیٹھ گئے ہیں، یہ آپ کی یہ طلب ہے، بچوں کی محبت ہے، اور دینی شغف آپ کے اندر ہے، اور مکتب کی تعلیمات سے ایک والہانہ تعلق آپ کو ہے. انہی سارے جذبات نے آپ کو ابھی تک یہاں بچوں کے پروگرام میں بیٹھا کر رکھا ہے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ پوری سنجیدگی اور متانت کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا. چند گزارشات جو آپ کی سماعتوں کی برکت سے اللہ میرے ذہن میں ڈال دے، وہ کہنے کی کوشش کروں گا. ایک سبق ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو لوگ ادھر کھڑے ہیں، دین کی بات کو عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ میں سننا چاہیے. دیکھو، دین کی بات سننا بھی عبادت ہے، اور دین کی بات کہنا بھی عبادت ہے. اللہ کا وعدہ مجلس پر ہے، آواز پر نہیں ہے. ابھی مجلس کا اختتام نہیں ہوا ہے، فرشتے ابھی کھڑے ہیں ہمارے چاروں طرف، اور ہمارے سر سے لے کر آسمان تک. جب مجلس کی دعا ہو جائے گی تو اس میں ایک فرشتہ کہے گا، قوما مغفورا، تم اپنے گھر ایسے چلے جاؤ جیسے بخشائے ہیں. الحمدللہ بڑی طبیعت خوش ہوئی ہے اور بڑا رشک بھی آیا ہے.
ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ پروگرام بچوں نے پیش کیا ہے ان زبانوں پر جن میں جو ہے صحیح کلمات کی ادائیگی کا جو استطاعت بھی نہیں ہے اور وہ صحیح بول بھی نہیں سکتے ہیں. ایسے معصوم زبانوں کے ذریعے سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسلامیات کا کوئی حصہ باقی رہا ہو. ایمانیات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، دین کی جو بڑے 5 شعبے ہیں، ان بچوں نے اپنے معصوم زبانوں کے ذریعے سے اپنے معافی ضمیر کو ادا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. اس کے پیچھے ان بچوں کو یہاں لا کر کھڑا کرنا اور پھر ہم سب کے درمیان حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ میں وہ باتیں کہنا جو بڑے بڑے لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں. یقیناً جو ہے اس کے پیچھے استاد محترم کی ایک زبردست کاوش ہے، کوشش ہے، ارقریزی ہے. اور یہ بچے اتنے بچوں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ. تو یہ کوئی 1 دن کی 2 دن کی محنت نہیں ہے، تسلسل کے ساتھ میں ریگولر جو ہے. اور پھر ایک استاد نے، یہ تو بہت ہمت کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے کہ اکیلے استاد نے اتنے سارے بچوں کو اتنے بہترین پروگرام کے لیے تیار کیا ہے. اللہ جو ہے مولانا جمیل صاحب کو جزائے خیر عنایت فرمائے، ان کے علم میں اور ان کے عمر میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ان کے فیض کو عام فرمائے اور یہ بچوں کا پڑھنا ان کے لیے اللہ صدقے جاریہ بنا دے. قرآن مجید کے اندر جو ہے قابل احترام سامعین کرام، یہ تخت کے پیچھے میرے پیچھے جو لوگ بیٹھے یہ تو میرے جو ہے مخاطب نہیں ہیں ماشاءاللہ. یہ تو سب اپنی جگہ پر اچھے مقرر ہیں، اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں اور مکاتب کے بہترین نظام کو چلا رہے ہیں اور دین کے دوسرے دینی، ملی اور رفاعی کاموں کے اندر اپنی صلاحیتوں کو کھپا رہے ہیں اور امت کی صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر لگانے کی فکر اور کوشش کر رہے ہیں. ہم تو آپس میں مذاکرہ کریں گے، یہ میرا مخاطب نہیں ہے. میں جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ مجھ سے بہتر اس بات کو کہہ سکتے ہیں. اب مجھ سے زیادہ حقدار یہاں بیٹھنے کے تھے ہوں، لیکن جو ہے طالب علمانہ حیثیت سے میں ایک حکم کی پاسداری کی تحت یہاں بیٹھا ہوں. تو چند باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے کہنے کی جسارت کروں گا، کوشش کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کو جو ہے سنیں گے عمل کی نیت سے انشاءاللہ. قرآن مجید کے اندر ایک جگہ جو ہے اللہ نے نبیوں کے واقعات کو قرآن میں بیان فرمایا ہے. بیان کر کے جو ہے واقعہ یا فسانہ سنانا مقصود نہیں تھا، بلکہ عبرت ہے، اس میں سبق ہے، اس میں موعظت ہے، ہمارے لیے بڑی راہیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک نے پہلے پارے کے اندر ایک واقعہ بیان کیا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. اس واقعے کو قرآن نے بیان کر کے کیا بتایا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اپنی اولاد کی کتنی فکر ہونا چاہیے. اولاد جو ہے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، ایک عطیہ ہے، ایک جو ہے ہبہ ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے. قرآن مجید کے اندر 3 باتیں بیان کی گئی ہیں: اعطا یوتی اور وہب یہب. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. ایک یہ کہا گیا ہے کہ بادشاہت اللہ دیتا بھی ہے، چھینتا بھی ہے. آتا یوتی کے معنی دینا اور پھر چھین بھی لینا. ایک جگہ قرآن میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. عطا کرنا، دے دینا، واپس نہیں لینا. اور تیسری چیز قرآن نے بیان فرمائی رب حب لی من الصالحین، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہبہ کہاں ہے؟ ہبہ کہتے ہیں ایسی نعمت کو اور ایسے گفٹ کو، ایسے تحفے کو جو لینے والے کے وہم گمان سے بھی زیادہ آگے کی چیز ہو. اللہ نے جو ہے ہم سب کو اولادیں دی ہیں،
انسان کو اولاد صاحب اولاد اللہ پاک نے بنایا ہے. یہ اولاد جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کی طرف سے ملا ہوا خدائی گفٹ ہے جس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. اور اللہ پاک نے اس کو ہبہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ہبہ کہا ہے. اور اولو العزم انبیاء جلیل القدر پیغمبروں نے اس کی دعائیں کی ہے, ربی حبلی من الصالحین. قرآن میں دعا ہم کو بتائی ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اس نعمت کا شکر ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھو میں کچھ باتیں بے ربط کہنے کی کوشش کروں گا. میں نے شروع میں یہ بات جو کہی ہے, یہ بچوں کو شور کرنے تو ہم کو عادت پڑی بھی ہے شور شغب میں بات چیت کرنے کی. وہ ان کا کام کرتے رہیں گے ماشاءاللہ. ہاں, یہ کبھی خاموش بیٹھنے والے نہیں. آپ ابھی چھوڑ دو تو ابھی بات چیت کریں گے وہ. لیکن یہی مستقبل کتابناک ستارے, سیارے, مقتدا, امام, پیشوا سب ہیں. ہمارے آنے والی نسل جو ہے یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے. اس پونجی کی قدر اور اس پونجی کی حفاظت انتہائی ضروری ہے. دیکھو اولاد کا حق جو ہے آدمی دنیا میں دنیاوی اعتبار سے بہت کر رہا ہے, اور انسان کی ذمہ داری ہے. انسان کی ذمہ داری ہے اس کو اچھی اسکول پڑھانا, اچھے کالج میں پڑھانا, اس کی جائز تمنا خواہشات کو پورا کرنا. اگر اس کو کپڑوں کی ضرورت پڑے تو اچھے کپڑے دلوانا, جوتے چپل دلوانا, اور جو ہے اور بھی دیگر اس کی چاہتے تمنائیں پوری کرنا. بیمار ہو جائے تو اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروانا. یہ سارے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ضروری بھی ہے. لیکن سب سے بڑا حق ہماری اولاد پر کیا ہے؟ ہمارا اوپر ہماری اولاد کا ہم پر کیا حق ہے؟ اس کو تو قرآن نے بیان کیا ہے. دیکھو ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, حضرت مولانا سید سلیمان ندوی اور حضرت مولانا علی میاں ندوی. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ دنیا کے اس زمانے کے سب سے بڑے عالم دین تھے. 22 ملکوں کا سفر کر کے وہاں کے سربراہوں کو اس ملک کی زبان میں آدھا گھنٹے تک اسلام کی دعوت دی. یہ وہ شخصیت ہے. ان کے عربی مقالے کے بیان کرنے سے پہلے عرب شیوخ جو ہے ہم کو اجمی یعنی گونگا سمجھتے تھے. جب عرب کے ایک کانفرنس کے اندر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عربی مقالہ پڑھا ہے کہ عرب بھی ششدر رہ گئے. انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں دبا لی ہیں اور وہ بھی حیران رہ گئے کہ ایک جو ہے اجمی شخص اور ایک ملک ہندوستان کا ایسی جگہ پر جہاں پیدا ہوا ہے جہاں یہ زبان نہیں بولی جاتی, لیکن ہم سے سلیس اور بہترین اور فصاحت اور بلاغت سے لبریز خطبہ اور مقالہ اس نے پیش کیا ہے. ان کو حضرت پر ایسا رشک آیا ہے اور ایسی محبت اور ایسی جو ہے ایسا احترام ان کو دیا ہے کہ ان کی حیات میں آخری وقت تک بیت اللہ کی چابی حضرت مولانا علی میاں ندوی کے پاس میں تھی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تکبیر مسلسل. وہ کتاب بہت مقبول ہوئی ہے. میں قرآن کے حوالے سے جوڑ کر اس کتاب کے جو مصنف ہیں ہمارے جو ہے اسلاف کی صف اول کی شخصیت جو ہے حضرت مولانا علی میاں ندوی کی بات کو جو ہے مدلل بنانے کی کوشش کروں گا. قرآن کے اندر آپ سن لیجئے جتنے بھی سیگے استعمال ہوئے جنت میں جانے کے, یہ علماء پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی رہبری میں, ان کی نگرانی میں, ان کی توجہات کی جو ہے برکت سے میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں جتنے سیگے استعمال کیے جنت میں جانے کے وہ واحد کا سیگا نہیں ہے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ. یہ قرآن میں کہا گیا ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. جتنے بھی سیگے جنت میں جانے کے استعمال کیے گئے ہیں وہ سب جمع کے سیگے استعمال کیے گئے ہیں پورے قرآن میں. دیکھیے کیا مطلب اس کا؟ اکیلا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. ماں باپ چاہے جتنے دیندار ہو, نمازی ہو, حاجی ہو,
چاہے اہل علم ہو، مبلغ ہو، داعی ہو، چاہے حج کرنے والے ہو، اگر ہم نے اپنی اولاد کی دین کی فکر نہیں کی ہے اور دینی تعلیم کی ان کی توجہ نہیں دلوائی ہے اور ان کو دینی تعلیم سے، قرآنی علم سے، ایمانی عظمت سے، عقائد کی پختگی سے اور اعمال کی پابندی کا خوگر نہیں بنایا ہے اور ان کے قلب و نظر اور جگر کے اندر آخرت کی عقائد، آخرت کی فکر، توحید کو پیوست کرنے کی خوب فکر کی ہے، ان کی تربیت کے لیے بے چین رہا ہے، اس تربیت کے لیے ان پر تنبیہ کی ہے اور اس کے باوجود بھی اولاد نہیں مانی ہے، تو پھر جو ہے یہ انسان، یہ باپ، یہ ماں، پھر مسلسل کتاب میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک آدمی 10 مسجدیں بنا لے، ایک مسجد بنانے پر کیا ہے جانتے ہو؟ من بنا للہ بیتن بن اللہ لہو فی الجنہ، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتے ہیں۔ مسجد بنانے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، زمین میں جتنے حصے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور متبرک اور مقدس حصہ جو ہے وہ مسجد کا حصہ ہوتا ہے۔ مسجد قیامت تک مسجد رہے گی، اس کو کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تحت السرا سے لے کر سریا تک یہ مسجد کے حکم میں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جس نے مسجد میں جو ہے لائٹ لگا دیا اللہ قیامت تک اس کے قبر کو منور کر دے گا، جس نے مسجد میں قالین بچھا دیا اللہ جنت کا بستر قیامت تک جو ہے اس کے قبر میں بچھا دے گا۔ اتنے سارے فضائل اور مناقب ہیں مساجد کے، ایسی کوئی آدمی 10 مسجدیں بنائے، ایک نہیں۔ پھر فرمایا 10 حج کر ڈالے۔ ابھی بچے نے حدیث پڑھی نا کہ حج اور عمرہ جو ہے گناہوں کے پہلے گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے۔ حج سے لوٹنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شوال تک اس سے دعاؤں کی درخواست کرو کیونکہ وہ مستجاب الدعوات بن چکا ہے، وہ اللہ کا عاشق ہوتا ہے۔ اپنے گھرانے کے 500 لوگوں کو، اپنے خاندان کے 500 لوگوں کی سفارش کا حق حاجی کو دیا جائے گا۔ مقدس مقام سے آتا ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 10 مرتبہ حج کر لیں، 10 مسجدیں بنا لیں۔ مجھے آپ کو جو سنانا ہے اس کے لیے میں نے اس بات کو موقت کیا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس بات کو دھیان سے سنیے۔ ایک آدمی 10 مسجدیں بنا لے، 10 حج کر ڈالے، لیکن اب جہالت پر، اس کی دنیا میں جو ہے دنیا کی محبت پر آدمی مطمئن ہو جاوے اور اس کی فکر نہ کرے، آوارگی پر مطمئن ہے، بچہ بے دین ہو رہا مطمئن ہے، آخرت کی فکر نہیں، آدمی مطمئن ہے۔ کہا کہ 10 مسجدیں بنا لے، 10 حج کر لے، لیکن اپنی اولاد کی بے دینی پر مطمئن ہو۔ اللہ کی قسم کھا کر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 10 مسجدیں اور 10 حج بھی اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ اتنا سخت جملہ کہا ہے۔ ہماری نمازیں، ہماری تہجد، ہمارے چلے 4 مہینے، ہمارے رفائی کام، خدمت خلق کے جذبے اور ساری چیزیں اگر ہم نے کر ڈالی میرے بھائیوں، اور ان ننھے منھے معصوم بچوں کی دین کی فکر نہیں کی، ان کی عقائد کی فکر نہیں کی، ان کی ایمان کی حفاظت کے کوئی بندوبست نہیں کیا ہے، اور آخرت ان کے دلوں کے اندر اللہ کی ذات کا یقین آ جاویں، یہ نبی کے عشق سے لبریز ہو جاویں، اور ان کی عادتیں سور جاویں، اور ان کے اخلاق بلند ہو جاویں، اور جو ہے یہ اللہ کے کلام کو لفظاً اور معناً پڑھ کر اپنی زندگی میں داخل کرنے والے بن جاویں۔ ہمارا یہ فکر کرنا ہمارے نمازوں کو قبول کروائے گا، ہمارے حج کو قبول کروائے گا، ہمارے خدمت خلق کو قبول کروائے گا۔ اگر ہم نے سارے دین کے کام کر ڈالے، سارے رفائی کام کر ڈالے، سارے ملی کام کر ڈالے، ساری تنظیموں اور تحریکوں کے اندر خوب آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، لیکن اپنی اولاد کی بے دینی سے غافل رہیں، یہ سارے خیر کے کام بھی ہمیں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، دہکتی ہوئی جہنم سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ ایک مرد کلندر کی بات کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔
اور آگے بتاتا ہوں، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کا بھی میں نے نام لیا تھا۔ یہ مکاتب کیا ہے؟ آپ اتنی دیر تک مکاتب کی محبت میں بیٹھے ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو میرے دل میں بات ڈالی ہے، میں آپ سے وہ بات امانتاً عرض کر کے جاؤں یہاں سے۔ یہ تقریر نہیں ہے، تقریر کا انداز الگ ہوتا ہے، یہ تقریر نہیں ہے۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارا کام، کوئی بھی کام اس وقت تک قابل اطمینان نہیں، ہماری تحریک، ہماری تنظیم، ہماری دعوت، ہماری خانقاہ، ہماری بیوہ اور یتیموں کی دستگیری، ان کی مدد، ان کا تعاون، زندگی کے جتنے شعبے فرمایا، ہمارے سارے کام اس وقت تک قابل اطمینان نہیں ہو سکتے۔ فرمایا آگے، جب تک مسلمان اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو ان کی دوا اور غذا سے زیادہ اہم نہیں سمجھیں گے۔ یہ جو ہے سونے کے پانی سے لکھے ہوئے الفاظ ہیں، یہ آپ اس کو اپنے دماغ میں فٹ کر دیجئے۔ فرمایا کہ ہمارے کام جو ہے اس وقت تک قابل اطمینان نہیں ہو سکتے جب تک مسلمان اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو ان کی غذا اور ان کی دوا سے زیادہ اہم نہیں سمجھیں گے۔ اور آگے فرمایا، جب تک جو ہے اس ذوق اور شوق کے ساتھ مدارس اور مکاتب کو قائم نہیں کریں گے، جس ذوق اور شوق اور سنجیدگی کے ساتھ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، اس لیے کہ ان مساجد کی آبادی مکاتب کے بغیر ناممکن ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تک ہم اس کے مصارف کو مقدس ترین اور اہم ترین فریضہ نہیں سمجھیں گے اور اس میں جو ہے جذبہ صدیقی اور عثمانی ایثار کے ساتھ حصہ نہ بنیں گے، اور جب تک ہم جو ہے اس راہ کی کوششوں کو عبادت کا درجہ نہیں دیں گے، اس وقت تک ہمارا کوئی عمل جو ہے قابل اطمینان نہیں ہو سکتا ہے۔ شاید یہ ملفوظ جیسا حضرت نے لکھا ہے میں نے سنا دیا، بہت سارے لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوگا اور بہت سارے لوگوں سے اوپر سے گیا ہوگا۔ عام الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ جتنے ہم دین کے کام کر رہے ہیں، چاہے مدارس بنا رہے ہیں، رفائی کام کر رہے ہیں، مسافر خانے بنا لے رہے ہیں، بیوہ اور یتیموں کے لیے انتظامات کر رہے ہیں، ملی اور قومی کونسلی کاموں کے اندر حصہ لے رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے مکاتب قائم نہیں کیے ہیں، ان مکاتب کو مضبوط نہیں بنایا ہے، ان مکاتب کی طرف توجہ نہیں دی ہے اور اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کی ہے، تو یہ ساری محنتیں، ساری کاوشیں اور ساری جو ہے دین کی خدمت کی شکلیں ادھوری ہیں، قابل اطمینان نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے مرد قلندر نے یہ بات لکھی ہے، میں نے امانت تھی میرے پاس میں آپ تک پہنچا دی ہے۔ اس لیے مکاتب انتہائی ضروری ہے، کیونکہ مکتب کا جیسا ہے، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں ہے، مجھے مکتب کی بات کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے آخری وقت ہے، آخری وقت میں جو ہے آدمی اپنی اولاد سے کیا کہتا ہے؟ بڑے بچے کو بلا کر یہ کہتا ہے کہ بیٹا دیکھ، اب میں تو جا رہا ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اب میری زندگی کی شام کب ہو جائے گی، آخری دن چل رہے ہیں، اب یہ کام کر تو کہ یہ جو چھوٹے بھائی ہیں ان کا خیال رکھنا، اور گھر میں تقسیم ہو جاتی، فلاں مکان اس کو دے دینا، فلاں کھیت اس کو دے دینا، فلاں پلاٹ اس کے نام پہ کر دینا، اور ان کو امی کو تکلیف نہیں دینا، یہ کرنا وہ کرنا۔ وقت کے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، انبیاء کے باپ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کیا۔ کون؟ پورا نبی کا گھرانہ ہے، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، سب نبی، اور آخری وقت ہے۔ قرآن نے کہا کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، تم موجود تھے، تم گواہ تھے، پتہ ہے، تم جانتے ہو کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام 40 سال تک بچھڑے ہوئے، اور اتنی محبت، اتنا تعلق تھا
کہ ان کی یاد میں روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی، لیکن جب خبر لگی کہ یوسف زندہ ہے تو یہ نہیں پوچھا کہ وہ کس حال میں ہے، بس یہ پوچھا کہ وہ دین پر ہے کہ نہیں ہے، وہ دین پر ہے کہ نہیں ہے، ایمان پر ہے کہ نہیں ہے، صحیح عقیدے پر ہے کہ نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد یہ بات پوچھی ہے، اپنے بچوں کو جمع کیا، فرمایا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انبیاء کی اولاد تھی، انہوں نے کہا آپ کے بعد آپ کی جو ہے آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ہم ان کی عبادت کریں گے، وہ بھی ایک اللہ کو مانتے، ان کے رب کی عبادت کریں گے، وہ بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، ہم بھی ایک اللہ کو مانیں گے۔ وقت کا پیغمبر اپنی اولاد کو جمع کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ کتنی فکر کرنا ضروری ہے آج، کتنی فکر کرنا ضروری ہے آج ان مکاتب کی، ان بچوں نے جو معافی ضمیر کو ادا کیا ہے۔ میں آخری کچھ باتیں آپ سے جو ہے دیانتاً امانتاً کہتا ہوں کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہے۔ آپ کا بچہ جس فضا میں، جس ماحول میں سانس لے رہا ہے، اس کے سانس کے ساتھ اس کے جسم، اس کے دماغ، اس کے فکر میں ارتداد ڈالا جا رہا ہے، کفریانہ نظریات ڈالا جا رہے ہیں، شرکیانہ تھیوری کا اس کو قائل بنایا جا رہا ہے۔ اور جن اسکولوں کے اندر کیوں اس وقت جو ہے دنیاوی تعلیم عروج پر ہے، اور ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ اگر جو پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کا زمین کے پشت پر رہنے سے بہتر زمین کے پیٹ میں چلے جانا ہے۔ اس لیے ہمارا رکشہ والا بھی اور جھوپڑی والا بھی اور محنت مزدوری کرنے والا بھی ہمارے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوانے کی فکر میں ہے۔ انگلش اسکولوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور ان کی بھاری فیس دی جا رہی ہے۔ یقیناً وقت اور حالات کا تقاضا ہے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواؤ، اس کو اچھا انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، اچھا لائر بناؤ، سائنٹسٹ بناؤ۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آج کے دور میں مکاتب دینیہ کو فرض عین سمجھتا ہوں، اور مسلمان کی ایمانی شان کے خلاف یہ بات ہے کہ ہمارا بچہ انگریزی پروننسیشن، انگریزی تلفظ کے ساتھ تو اچھی بات چیت کرے، لیکن اسی بچے کو قرآن کا تلفظ نہ معلوم ہو۔ یہ ناانصافی ہے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ جہاں تم وہ محنت کرے، اچھا جو بچے ہمارے وہاں محنت کرنے جا رہے ہیں، جانتے ہو اب بہت بڑا فتنہ اس نسل پر ایسا آ چکا ہے، اور یہ اس نسل کی جو ہے فکری ارتداد کی پوری تیاری ہو چکی ہے، اس کو ملحد اور دہریہ بنانے کے پورے ساز و سامان تیار ہو چکے ہیں۔ منصوبہ بند طریقے سے اسکول کے نصاب کو بدل دیا جا رہا ہے۔ جانتے ہو آپ اب کیا ہوگا؟ تو ہمارے جو ہیں عصری تعلیم کے اسکولوں کا جو سلیبس ہے، اس سلیبس میں کیا ڈالا گیا ہے؟ اس سلیبس میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے یہ تاریخ لکھی گئی ہے کہ انہوں نے مندریں توڑ کر مسجدیں بنائی ہیں، حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو ڈکیٹ بتایا گیا ہے، اور چاروں وید کی صفات کو مکمل بیان کیا گیا ہے، اور جو ہے جتنے مذاہب باطلہ ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اسٹینڈرڈ 7 کی جو ہے ایک کتاب ہے جس کے فرنٹ پیج کے اوپر یولا کی جو ہے غلط مورتیاں اور مندروں کی تصویریں آپ کو اس کے اندر ملے گی، اور جو ہے کہیں کہیں ہمارے مذہب کے، انہیں اسلام کے مذہب کے تذکرے کو کیا ہے چیدہ تاکہ تعصب کا الزام باقی نہ رہے۔ اور اسی میں جو ہے پھر وہاں ماحول ایسا بنا دیا جا رہا ہے کہ آئے دن بچہ جو ہے ہیپی برتھ ڈے وغیرہ کی جو ہے آواز لگاتا ہے، یوگا دیوس منایا جاتا ہے، اور جو ہے ایجوکیشن افسر جو ہے اس کا سرکولر چلا کر اس کو پابندی سے اپنے اسکولوں میں کرواتا ہے۔ بلکہ وید کے کچھ جملے ایسے ہیں جس میں بچوں کو مناجات اور پریئر یعنی دعا کے انداز میں جب وہ پڑھائے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارا نجات دہندہ خدا ہے، اور یہی ہمارا وہ رب ہے جو ہماری تمام خداؤں تک ہماری برسات کو صحیح طریقے سے تقسیم کرتا ہے، اور یہ سب سے مضبوط اور جوان رب ہے، اس کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے۔ بتائیے ہمارے بچوں کا عقیدہ کیا ہوگا؟ اور اس سلیبس کا نام بھارتیہ سلیبس رکھا ہے، آپ اس کے اوپر آبجیکشن نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کے اوپر آبجیکشن لے لیا ہے تو آپ دیش دروہی کہلاؤ گے۔ اب جہاں بچوں کو یہ پلایا جا رہا ہے، اسلامی تعلیمات کو مسخ کر دیا گیا ہے، بنیادی اسلامی عقائد کی وہ ختم کر دیا گیا ہے،
کفریانہ اور شرکیانہ نظریات کو اس کے اندر بھر دیا گیا ہے ہمارا بچہ، اور پھر ڈیجیٹل جو ہے تعلیم کا نظام بنا دیا گیا ہے، اور ہمارے صفوں میں سے کچھ لوگوں کو اٹھا کر ان کو مطمئن کر کے ان کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا گیا ہے۔ جو پروفیسر ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس سلیبس کو سرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اگر اتنا بڑی کامیابی ملتی ہے، اچھا ڈاکٹر ہمارا اچھا بچہ بن جاتا ہے، اچھا لائر بن جاتا ہے، اچھا سائنٹسٹ بن جاتا ہے، اچھا پروفیسر اور لیکچرار بن جاتا ہے، اگر معمولی کچھ رسومات کا کر لے حکمت کے طور پر تو کیا بگڑے گا؟ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں یہ بات سن لیجئے، ان نظام کے ذریعے سے اگر ہم نے مکتب میں بچے کو نہیں ڈالا ہے اور اس کی ایمان کی عقائد کی حفاظت کی فکر نہیں کی ہے، اور مکاتب میں جو ہے قرآن کی لفظاً اور معناً تعلیم کے ساتھ جو ہے صرف جو ہے قرآن کی لفظاً اور معناً تعلیم کے ساتھ جو ہے ان کے عقائد، اسلامی معلومات اور سیرت اور آخرت بعد الموت کے نصاب کو اگر مکاتب میں قائم نہیں کیا گیا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارا بچے کا بہترین قرآن پڑھنا بھی اس کو اس دہریت سے اور اس کفر کے ماحول سے اور اس گندے ماحول سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پڑھانا تو ہم کو وہیں پہ ہے، لیکن ہمارا بچہ جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، ورنہ ہوگا کیا ہے اگر اس کے نظریات کی، اس کی ایمانیات کی، اس کی دین کی، اس کے عقائد کی فکر نہیں کی گئی ہے تو ہمارا بچہ اچھا ڈاکٹر بن کے نکلے گا، اچھا لائر بن کے نکلے گا، اچھا تحصیلدار بن کے نکلے گا، اچھا آئی جی، ڈی آئی جی، ایس پی، کلیکٹر بن کے نکلے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ قرآن کا ماننا والا نہیں ہوگا، وہ دہریت کو ساتھ میں لائے گا، وہ مشرکانہ نظریات کو ساتھ میں لائے گا۔ اس لیے جو ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم کو اپنی نسل کے جو ہے دین و ایمان کی حفاظت کو کرنا ہے اور اس نسل کو بچانا ہے، بہت بڑے عالم ربانی ہمارے بسول میں آئے تھے، حضرت مولانا رابع صاحب، آج 6-7 سال پہلے، ابھی حضرت کی طبیعت علیل ہے، تو میں نے حضرت سے بالمشافہ ایک سوال کیا تھا کہ حضرت ہمارے نسلوں کے اندر دین کی شناخت، دین کی ثقافت اور دینی حمیت اور دینی جذبہ باقی رہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو حضرت نے برجستہ جواب دیا تھا کہ اگر ہم نے ان مکاتب کو مضبوط نہیں بنایا ہے اور ایک سلیبس کی تعلیم، عقائد کی، ایمانیات کی، اعمال کی، آخرت کی تعلیم کو اس نصاب کے اندر اگر ہم نے داخل نہیں کیا ہے اور ان مکاتب کو مضبوط بنانے کی فکر نہیں کی ہے تو فرمایا آئندہ 20 سال میں اپنی نسل کو یا تو یہودی دیکھو گے یا مشرک دیکھو گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ مکتب کا جلسہ ہے، آپ جو ہے کتنے بچے ہیں باہر، کیا فکر کرنا ہے اس کی؟ مکتب ہمارا مضبوط بنے، مکتب میں قرآن کی تعلیم ہو، قرآن کی تعلیم کے ساتھ میں قرآن کے مفاہیم معلوم ہو۔ قرآن وہ زبردست کتاب ہے جس کتاب کے اندر اولین آخرین کا علم ہے، توحید کو بیان کیا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، انبیاء السلام کی عبرت آمیز واقعات ہیں، اللہ کی ربوبیت، اس کی کبریائی، اس کی طاقت، اس کی حکومت، اس کی حکمت، اس کی بڑائی، اس کی سنائی، اس کی کاریگری، ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ہمارا بچہ مکتب میں، اور یہ جو سلیبس ہے، کہاں حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ ہمارا بچہ لڑکی 13 سال کے اندر اور لڑکا 14 سال کے اندر اس کی ضرورت کا دین پورا سیکھ لے، کہ بچہ لڑکا اگر 15 سال کے اگلے دن اگر وہ بالغ ہوتا ہے تو اس پہ نماز پڑھتا ہے، وہ شریعت کا مکلف ہو جاتا ہے اور شریعت اس کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے اس بچے کو 15 سال کے اندر اس کی ضرورت کا دین آ جانا چاہیے، حلال حرام کا تمیز آنا چاہیے، اس کے دین کے مسائل معلوم ہونا چاہیے۔ نماز کے علاوہ معاملات بھی ہیں، اس کی زندگی میں اس کو جو شعبے میں وہ جا سکتا ہے، تجارت میں، کاروبار میں، ملازمت میں، آگے چل کے وہ ازدواجی زندگی میں منسلک ہو جائے گا، آگے چل کے وہ گھر کا بڑا بنے گا، آگے چل کے وہ بازار کے اندر دکان لگائے گا، تاجر بنے گا، آگے چل کے دنیا کی مختلف شعبوں کے اندر اس کو واسطہ پڑے گا۔ کہاں بنیادی دین 14 سال میں اور 13 سال میں اس کو یہاں ملنا چاہیے۔ 3 سال بچہ مکتب میں رہ کے چلا جائے گا، اسکول کا وہ غلط خطرناک ماحول اور وہ دشمنان اسلام کا منصوبہ بند طریقہ 3 سال کی تعلیم پر غالب آ کر اس کے فکر اور نظریات کو بدل دے گا۔ اس لیے ایسا کوئی نصاب ہمارے پاس میں ہونا چاہیے کہ بچہ 5 سال سے لے کر 15 سال تک نصابی تعلیم کے ساتھ میں ہمارے مکتب کے اندر رہے، اور جب وہ نکلے
تو اس کی ضرورت کا دین اس کو اتنا بہترین ملے کہ اگر وہ کہیں جا کر پروفیسر بنتا ہے کسی کالونی میں اور کسی جو ہے فلیٹ میں وہ جا کر جو ہے رہتا ہے اور سرکاری ملازمت کرتا ہے تو وہ بچہ اس فلیٹ اور اس کالونی کے بچوں کو جو ہے دینی تعلیم دے سکے. وہ انجینئر کے ساتھ بہترین قرآن پڑھنے والا ہے, انجینئر بننے کے ساتھ میں بہترین اس کے عقائد ہیں, وہ ڈاکٹر بننے کے ساتھ میں نورانی قاعدے کا ماہر ہے, وہ جو ہے پروفیسر بننے کے ساتھ میں اس کو دینی معاملات پر اور اخلاقیات پر اور آخرت پر اس کو وہ باتیں یاد ہو تاکہ جو ہے وہ اگلی نسل کو پڑھا سکے جب تک ہمارا کام پورا نہیں ہوگا. اس لیے اس کی فکر کرنا میرے بھائیوں ضروری ہے. یہ چند باتیں میرے ذہن میں تھی, وقت بھی بہت ہو چکا ہے, باتیں تو بہت ایسی ہیں کہ جو ہمارے مکاتب کی لائن کی ضرورت ہے. اس لیے ہم کو فکر کرنا ہے, یہ ہماری نسل جو ہے یہ ہماری جنت بھی اور ہماری جہنم بھی ہے. قرآن نے امر کا صیغہ فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. مکتب کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ کہیں بھی نہیں دی جاتی ہے. یہیں سے بچے کی جو ہے وہ شکلیں پیدا ہوتی جس سے وہ بہترین معاشرت, حسن معاشرت کے ساتھ میں, اعلیٰ اخلاق کے ساتھ میں, معاملات کی صفائی کے ساتھ میں زمین پر چلے گا. یہیں پر اس کو پلایا جاتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہیں پر اس کو بتایا جاتا ہے باپ جنت کا دروازہ ہے. یہیں پر اس کو بتایا جاتا ہے کہ جھوٹ اور ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہیں پر اس کو بتایا جاتا ہے. آخری بات حضرت مولانا سید سجاد نعمانی مقدس اللہ العالی جو ہے وہ فرماتے کہ ایک جگہ میں گیا, بہار یا کچھ کا واقعہ انہوں نے بیان فرمایا ہے. میں نے اپنے کھانوں سے جو ہے ان کا بیان یہ سنا ہے. انہوں نے فرمایا کہ وہاں جب جو کچبوچ کے اندر بڑا زلزلہ آیا ہے تو عیسائی مشنریز بھی ریلیف کا کام کر رہی تھی اور وہ ریلیف لے کر آئے ایک بڑے میدان میں اور انہوں نے جو ہے سارے لوگوں کو جمع کیا اور وہ ایک کٹ دیتے تھے. کٹ دینے کے بعد میں بچہ جو ہے کھلونا اور ایک کٹ لے کے نکل جاتا تھا. ایک بچے نے وہ نہ کٹ لی اور نہ ہی کھلونا لیا, واپس آ گیا. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب فرماتے کہ مجھے تجسس ہوا کہ بچے نے, حالات تو اتنے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے, گھر جو ہے برباد ہو کے پڑے ہوئے ہیں اور جو ہے ایسی حالت میں بچہ جو ہے اپنا کٹ بھی چھوڑ دیا, کھلونا بھی چھوڑ دیا. بچوں کو تو کھلانے سے بڑی محبت ہوتی ہے. تو اس بچے کو حضرت نے بلایا, فرمایا کہ بیٹا تم نے وہ کٹ کیوں نہیں لیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ حضرت وہ دینے کے بعد یہ کہہ رہا تھا عیسیٰ مسیح نے دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ آج جو ہے شکیل ابن حنیف خان ہماری صفوں میں گھوم رہا ہے, نہیں آیا ہے لیکن یہاں تک پہنچ جائے گا. اس عقیدے کی حفاظت کہاں ہوگی, کہاں ہوئی ہے؟ تو کافر کیا ہوا؟ کہ میں نے کہا کہ عیسیٰ مسیح نے نہیں دیا, یہ تو اللہ نے دیا ہے, یہ تو اللہ نے دیا ہے. وہ بار بار یہ کہتا رہا, میں بار بار اس کی بات کا یہ جواب دیتا رہا کہ عیسیٰ مسیح رزق دینے والا نہیں, رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. حضرت نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اتنی پیاری بات کہاں یاد کی؟ فرمایا کہ میں نے مسجد کے مکتب میں اپنے استاد محترم سے سیکھی ہے یہ بات. ایمان کی حفاظت کہاں ہوئی ہے؟ یہاں سیکھیں گے, اس کا استعمال, اس کی ایمان کی حفاظت کالج کے ماحول میں ہوگی. آج چلے جائیے کالج کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے. ایک یونیورسٹی پڑھنے والا طالب علم جس کا تعلق کسی عالم دین سے نہیں ہے, کسی دینی تحریک اور تنظیم سے نہیں ہے, تبلیغ اور دعوت سے نہیں ہے, کسی دینی ماحول میں نہیں ہے, لیکن اس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے, سفیان سلمان اس کا نام ہے. اللہ کی قسم یہ میرا تجربہ میں بیان کر رہا ہوں. جب وہ کسی دینی جو ہے شعبے سے منسلک نہیں ہے اور وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, آدھا گھنٹہ میں نے جب اس سے بات کی تو اس کے اندر سے دہریت نکلی ہے, اس کے اندر سے دقیانوسیت نکلی ہے, اس کے اندر سے کفر اور الحاد نکلا ہے. وہ قرآن کو جو ہے غیر معتبر کتاب کہتا ہے, وہ جو ہے حلال کھانوں کو حرام سمجھتا ہے, وہ اسلام کے کئی قوانین کو کہتا ہے کہ یہ انسانیت پر ظلم ہے, بوجھ ہے. بتائیے اس کا ایمان کہاں رہا ہے؟ یہ بچے آگے چل کے کالج میں جائیں گے, یہ بچیاں ماں بنے گی. ماں کیسی ہونا چاہیے؟ فرد بنا جو ہے, مرد بنا, فرد بنا, عورت بنی, خاندان بنے. کسی فلسفی نے کہا تم مجھے اچھی مائیں دو, ہم تمہیں اچھی قوم دیں گے. تربیت گاہ یہ ہے, یہاں پر ان کو بہترین نیک صالح عورت بنانا ہے, ان کے قوم کو مقتدا, ان بچوں کو قوم کو مقتدا بنانا ہے. تو میرے بھائیوں
दारुल फर्ज किफाया है, लेकिन गली गली करिया करिया बस्ती बस्ती गांव गांव ये मकतब फर्ज ऐन है। अगर हमको अपनी नस्ल को बचाना है कुफ्र इल्हाद से और इस गंदे माहौल और गंदी फिजाओं से, जहां उसके ईमान के डाकू और शिकार करने वाले जगह जगह मौजूद हैं, अगर इसकी सारी चीजों की हिफाजत करना है तो इन मकातिब को मजबूत बनाओ, मजबूत। दूसरा मशवरा मेरा ये है कि ये कितने बच्चे हैं, 100 से जायद बच्चे हैं, एक उस्ताद के बस की बात नहीं है तालीम को रस्मनी बनाना। कितने हैं? 160 बच्चे, फिर भी इनकी सेहत पे कोई असर नहीं हो रहा है माशाअल्लाह। ये तो इनकी दिल ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। कहीं से कहीं तक किसी तालीमी कानून में या एजुकेशन ऑफिसर जो है या जो है दीनी तालीम का नाज़िम इस बात को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता 110 या 160 बच्चों पर एक आदमी जो है चलाए। हमारे यहाँ निज़ाम होना चाहिए मकातिब का, ऐसे जैसे स्कूलों में बाकायदा सिलेबस होता है और यूनिफॉर्म होता है और क्लासें होती हैं, क्योंकि बच्चे जब जाते हैं उस माहौल में, डिजिटल माहौल में, वहाँ उसकी बात उनकी अहमियत होती है, सारी चीजें होती है। वहाँ ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, बेहतरीन टेबल है। हम लोगों को भी इसकी फिक्र करना चाहिए कि हर मस्जिद के तहत में ऐसा मकतब चले जो मिसाली मकतब हो। मिसाली मकतब बनाने के लिए 4 बातें याद रखो। एक बेहतरीन जो है निसाब होना चाहिए हमारे मकतब का। उस निसाब के अंदर कुरान को लफ्ज़न और मानन तजवीद के साथ पढ़ने के साथ उस निसाब के अंदर इस्लामियात हो, तौहीद हो, अकाइद हो, इस्लामी मालूमात हो, यहाँ तक के उर्दू भी मकतब में पढ़ाई जा सकती है। क्यों कि हमारे मकतब में आने वाले जो बच्चे हैं वो 60% अंग्रेजी दां होते हैं और हमारा पूरा लिटरेचर जो है वो उर्दू के अंदर है। हमने देखा है जमातों के अंदर जब कॉलेज के बच्चे चढ़ते हैं तो जब उनकी तालीम होती है तो वो अंग्रेजी किताब तलाश करते हैं। मेरे भाइयों, अगर ये उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो वो जो शिकार होंगे, ऐसे ऐसे लोगों का शिकार होते हैं अंग्रेजी राइटर जिन्होंने इस्लामी किताबें लिखकर उसके अंदर गलत अकाइद को भर दिया है। हमारा नौजवान जो इंग्लिश का होता है वो उन राइटरों की किताबें पढ़ता है और उनकी स्पीच सुनता है जो इंग्लिश में देने वाले हैं और उनके मजहब का पता नहीं होता है। इंटरनेट पर 40,000 से जायद यहूदी वेबसाइट जो इस्लामिक नाम से चल रही है उसको पता नहीं होता है। अगर हमने उसको यहाँ उर्दू सिखाने की कोशिश नहीं की है, अगर ये अंग्रेजी दा है तो ये इस्लामियात से महरूम हो जाएगा। इसलिए एक तो सिलेबस होना चाहिए। दूसरे जो है हमारा हर उस्ताद जो है वो जैसे तरीके तालीम उसको समझना चाहिए, उसकी मश्क है, उसका वर्कशॉप है। तीसरे जो है निज़ाम हो, निज़ाम में बच्चों का यूनिफॉर्म एक होना चाहिए, बैग होना चाहिए, चाहे निसाब अब कोई भी पढ़ा, कोई मसला नहीं है। बच्चों की जो है जो दर्स गाह है वो साफ सुथरी होना चाहिए। एक अच्छे संजीदा पुरसकून माहौल में तालीम दी जावे और एक अपना एक विकार और हैसियत होना चाहिए। चौथी चीज हमारे मकातिब का निगरान आपस में तकसीम होना चाहिए। ये 4 काम किस इदारे में होंगे, चाहे वो स्कूल हो, प्राइमरी हो और सेकेंडरी हो, हाई स्कूल हो, जूनियर कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो या जो है मकतब हो या दारुल उलूम हो, जो भी शोबा है, इन 4 चीजों के साथ ही वो शोबा मजबूत बन सकता है। हम एक मयार, एक स्टैंडर्ड जो है इन 4 चीजों के साथ मकातिब का दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपके समझ में आई होगी और आप ये फिक्र करेंगे कि मकातिब को जो है मजबूत बनाने के लिए क्या इंतजाम चाहिए। एक मुस्तकिल उन्वान है, हम अपने बड़े उलमा से इसकी रहबरी लेवें और जो है मकतब के निज़ाम को मजबूत से मजबूत तर बनाए। आखिर में मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह पाक जो है इन मासूम बच्चों को हमारे मुस्तक़बिल का ताबनाक सितारा बनाए। ज़माने के हवादिसात से और हालात से और मसमूम फिजाओं से और जहरीले असरात से और इर्तिदाद की लहरों से अल्लाह इन सब की हिफाजत फरमाए। उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना जमील साहब ने जो अपनी काबिशों और अपनी मेहनतों का जो सबूत बच्चों की शक्ल में दिया है, अल्लाह इसका बेहतरीन बदला दुनिया में भी इनायत फरमाए और आखिरत में सकीना बनाकर अल्लाह उनकी बख्शिश का सामान बनाए। और खुसूसन हमारे हज़रत आगा चचा जो है जो मुसलसल रहबरी और सरपरस्ती में लेके चलते हैं इस काम को, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। पीराना साली के बावजूद जो है इन मेहनतों के अंदर चल रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी उम्र अता फरमाए। और साथ देने वाले जितने नौजवान महल्ला हैं, बुजुर्गान दीन हैं जिन्होंने जवानों के अंदर तजर्बे के जरिए से रूह फूकी है,
ان سب کا میں اپنے طرف سے اپنے آنے والے مہمانوں کی طرف سے جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنے طرف سے اس کا تاثر بیان کرتا ہوں کہ مجھے قلبی اطمینان اور سکون آج کی جلسے سے ہوا ہے، اور دل سے میرے یہ دعائیں نکلی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ مجھے بھی اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مکاتب کے اس نظام کو اللہ یہ جو ہے مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے فیصلے فرمائے۔ اللہ ایسے معاونین اور محنت کرنے والے مخلصین، اساتذہ، عملہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔